ہوں گے میرے غوث پاک. بس انہی کی سیرت سے کچھ باتیں آپ کے بیچ رکھ کے میں بات ختم کر لوں گا. میرے سرکار غوث پاک کی سیرت دیکھیے. آج اپنے حالات کا جائزہ لیں. 11ویں شریف کا لنگر ہوتا ہے, لڑ جاتے ہیں پلیٹوں کے چکر میں. میری تو نے پلیٹ ہی توڑ ڈالی. بانٹنے والے کے کپڑے نوچ لیتے ہیں. ارے میں پکا 11ویں والا ہوں بھائی. یہ ہماری قوم کا مزاج ہے. حلوہ بنے تو سب سے آگے, زردہ بنے تو سب سے آگے. حلوے تو کھائے گا تو سیرت کون سیکھے گا, زردے تو کھائے گا تو سیرت کون سیکھے گا. ہاں میرے سرکار غوث پاک کا کردار دیکھو. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک کے دور میں گویا تھا جس کی آواز بڑی اچھی تھی. اتنی اچھی آواز تھی کہ لوگ اس کو گانا سننے کے لیے بلایا کرتے تھے. وہ گانے گایا کرتا تھا. لیکن اب سنو اللہ والوں کے کام کیا ہوتے ہیں. سننا ذرا غور سے اس بات کو, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. انہوں نے غوث پاک کے دور میں جب اس نے گانا شروع کیا نا, میرے غوث پاک فرماتے ہیں سن تیری بڑی اچھی آواز ہے, گانے نہ گایا کر, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. کچھ اور نعت پڑھ لیا کر. وہ کہنے لگا یار دیکھو تو عبد القادر کو میری کمائی سے جلن ہوتا ہے, میری شہرت سے جلتے ہیں. اللہ اکبر. غوث پاک کو اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے برائیاں کرنے لگا. آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ان سے کہہ دو کہ صاحب یہ کام نہ کرو تو کہتے ہیں نہیں جی تم تو میری برائی مجھ سے جلتے ہو, میری ترقی سے جلتے ہو. اللہ اکبر. ایسے ہی اس نے جواب دیا. وقت گزرتا گیا, لوگوں میں اس کی بڑی مقبولیت ہوئی. وہ پیسے کما کے لاتا تھا, گھر والے کھانا کھلا دیتے تھے, لاتا تھا کھلا دیتے تھے. لیکن یاد رکھو ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. اور صاحب کبھی یہ سوچ کے گناہ نہ کیا کرو کہ بڑھاپا آئے گا تو توبہ کر لیں گے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو دیکھا ہی کیا ہے. نہیں جی, عمر کے کسی بھی حصے میں موت آ سکتی ہے. قسمت والے ہوتے ہیں جنہیں بڑھاپا ہاتھ آ جاتا ہے. اب تو دیکھا کہ سفید بالوں والے بستر پہ لیٹے رہتے ہیں اور جوان لوگوں کے جنازے گھروں سے ہم نے اٹھتے دیکھے ہیں. یار موت کی تیاری کر لو, موت کی تیاری کر لو. اللہ کے بندو موت کو دور نہ جانو. موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. ہم موت سے بھاگ رہے ہیں لیکن موت ہمارے پیچھے ہے, ایک دن آ کے ہمیں پکڑ لے گی. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں سن تو توبہ کر لے. اس نے کہا نہیں تم جلتے ہو میری ترقی سے. وقت بدلا, گلے میں اب اس کے بڑھاپے کے اثر آئے, آواز دبنے لگی. لوگوں نے اس کو بلانا شروع کر دیا. لوگوں نے جب اس کو بلانا شروع کر دی, بند کر دیا, جب آواز ختم ہوئی لوگوں نے بلانا بند کیا. پیسہ ختم ہوا, گھر والوں نے کھانا کھلانا بند کیا. کچھ دن تک پیسہ رہا, گھر والے کھلاتے رہے. لیکن جب پیسہ بالکل ختم ہوا, گھر والوں نے اس کو کھانا دینا بند کر دیا. اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا. جب اپنوں نے منہ لگانا بند کر دیا, پھٹے کپڑے ہو گئے, میلا لباس ہو گیا, کوئی کھلاتا نہیں تھا, مکھیاں بدن پہ بھنکنے لگی, کوئی پاس نہیں بیٹھاتا تھا. جا کے قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا. سوچنے لگا ایک دن یہیں پہ آنا ہے, ہو سکتا ہے کوئی مجھے کاندھا نہ دے. یہ سوچ کر کے قبرستان جا کر کے بیٹھا. دنیا مخالف ہے, کوئی کاندھا نہیں دے گا, مروں گا تو یہیں رہ جاؤں گا. لیکن اللہ اکبر, ایک دن اسی قبرستان کے پاس سے میرے سرکار غوث پاک کا گزر ہو جاتا ہے. اور وہ کریم ابن کریم جو ٹھہرے, وہ سخی ابن سخی جو ٹھہرے, اللہ اکبر, جیسی قبرستان کے پاس سے گزرے وہی لباس اس کا پرانا ہے, مکھیاں اس کے بدن پہ ہیں. میرے غوث نے قدم روک دیے, غور سے دیکھا, دیکھنے کے بعد پہچان گئے یار یہ تو وہی گویا ہے جو چوراہے پہ کھڑے ہو کر میری مخالفت کیا کرتا تھا, جو چوراہے پر کھڑے ہو کر کے میری برائی کیا کرتا تھا. آپ گئے, اپنے شاگرد کو بلایا. بلانے کے بعد آپ نے کچھ پیسوں کی تھیلی دی اور اپنے شاگرد کے ہاتھ میں دے کر کے کہا جاؤ قبرستان چلے جاؤ, وہاں پر ایک غریب بیٹھا ہوا ہے, اس کو جا کر کے یہ پیسہ روپیہ جا کر کے دے دو. اللہ اکبر. جیسی وہ لے کر کے چلا, غوث پاک فرماتے نام مت بتانا کس نے دیا ہے ورنہ وہ شرمندہ ہو جائے گا. آج اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے. اگر زکات بانٹتے ہیں تو کیمرے لگا کے بانٹا کرتے ہیں, خیرات تقسیم کرتے ہیں تو کیمرے لگا کے تقسیم کیا کرتے ہیں. یار ہم نے کوئی نیکی کی تو اللہ کو دکھانے کے لیے کی یا بندوں کو دکھانے کے لیے کی ہے. اگر دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو یہ نیکی تمہارے منہ